إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اے مسلمانوں، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تمہارے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر فرمایا: بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اللہ نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو آدمی کے شب قدر کو قیام کرے گا اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان آیا بھی اور بہت تیزی کے ساتھ گزر گیا۔ اللہ کے نیک بندوں کو رمضان جانے کا افسوس ہوتا ہے کہ اتنے برکت والا مہینہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نیکی کمانے کا کتنا موقع دیا تھا۔ جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، سنت بھی پڑھتے تھے، فرض بھی پڑھتے تھے، نفل بھی پڑھتے تھے، اس کے علاوہ تراویح بھی پڑھتے تھے، کتنی نمازیں پڑھتے تھے۔ اب وہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو اس لیے ہر آدمی کو تھوڑا سا رنج ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا ایام معدودات، اگر یہی رمضان 3-4 مہینے کا کر دیتے روزہ تو ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا نا۔ اللہ نے جتنا رکھا الحمدللہ ثواب کمانے کے لیے بہت کافی ہے۔ 4 تاخراتیں تو گزر گئیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے۔ اب ایک تاخرات ہے، کل کی آخری رات ہے، کل کی آخری رات ہے، وہ بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر پچھلے 4 راتوں میں شب قدر نہیں تھی تو انشاءاللہ ضرور یہ آخری شب قدر ہوگی، اس لیے زیادہ زیادہ محنت کرنا چاہیے، تھکیے نہیں اور زیادہ عبادت کیجیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں آخری عشرہ جب ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے۔ رمضان جا رہا ہے نا، اس سے پہلے کتنی نیکی کما سکتے، کتنا اجر حاصل کر سکتے، سب حاصل کر لینا چاہیے نا۔ اس لیے اللہ کے رسول جدہ وجتہدا، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، جاگو گھر والوں جاگو نماز پڑھو، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو 4 راتیں تو گزر گئیں، اب 1 رات باقی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا کروں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ میرے گناہ بھی معاف کر دے اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب قدر یہ 5 راتوں میں سے 1 رات ہے، کوئی 1 رات نہیں ہے۔ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں 27 کو سمجھتے ہیں کہ صاحب شب قدر ہو گئی، قرآن ختم کر دیے، مسجدیں ویران ہو گئیں۔ نہیں، اگر کوئی خاص رات ہوتی 27ویں، حضرت عائشہ کیا پوچھتی ہیں؟
اللہ کے رسول 27ویں کو میں کیا دعا کروں؟ ایسا نہیں بولی. کیا پوچھتی ہیں؟ اللہ کے رسول مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو میں کیا دعا کروں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 27ویں رات ہے. جو یہ سمجھتے ہیں ذرا غلطی کرتے ہیں. اگرچہ کہ ابی بن کعب سے کہا گیا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں 1 سال عبادت کرے تو یعنی تہجد پڑھے تو شب قدر ملتی ہے. ابی بن کعب نے کہا اچھا ایسا بولے کیا؟ بات کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود یہ سمجھے کہ ایک رات اگر ہو تو لوگ ایک ہی رات عبادت کریں گے، زیادہ عبادت کرنے کے واسطے شوق نہیں رہے گا نا. اس لیے بولے مجھے یقین ہے کہ وہ 27ویں رات ہے. اس طرح ابی بن کعب نے کہا. اسی کو شیخ ناصر الدین البانی کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے 27ویں ہے. لیکن یہ جو حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ صاحب میں کون سی رات دعا کروں معلوم ہو جائے تو اس کے خلاف جاتا ہے. ورنہ تو اللہ کے رسول بولتے نا 27ویں کو یہ دعا کرو، نہیں بولے. اسی طرح اللہ کے رسول نے کہا شب قدر تلاش کرو آخری کی 10 تاریخوں کے اندر، 10 راتوں میں، خاص کر طاق راتوں میں. اس سے معلوم ہوا کہ طاق راتوں میں ہے شب قدر. شب قدر میں کیا ہوتا ہے؟ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر تقدیر تو ہوتی ہے، ایک تقدیر کو کہتے ہیں مبرم، وہ چینج ہو نہیں سکتی، انچینجبل، اس کو کہتے ہیں مبرم. اور ایک تقدیر ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں معلق، لٹکی ہوئی. دعا کریں گے تقدیر بدل جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے لوگوں کی تقدیر زمین آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی وہ تقدیر. پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں تقدیر لکھتی. پھر اس کے بعد ہر سال رمضان میں رمضان تک کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ جیسے کسی کے متعلق لکھا تھا یہ بہت بیمار پڑیں گے، بہت بیمار پڑیں گے شوال میں، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں. ایسا یہ آدمی دعا کرتے ہیں اللہ مجھے 1 سال تک صحت دے، اللہ ہر بیماری سے بچا. اب یہ دعا کرنے سے اللہ اس تقدیر کو چینج کر دیتا ہے. اس کو بولتے ہیں تقدیر معلق. تقدیر مبرم کیا ہے؟ جو زندگی ہے اس میں ایک دن آگے پیچھے نہیں. عمر کے لیے کوئی کہے اللہ مجھے 100 سال دے، اللہ 1000 سال دے، وہ دعا قبول بھی نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ سے ویسی دعا نہیں بھی کرنا چاہیے. تو جو لوگ محنت کیے ان کو چاہیے کہ چند دن رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پیر کے دن ہماری عید ہے، اتوار کے دن آخری روزہ ہے، اس دن افطار کر لیں گے تو پھر دوسرے دن عید ہے. عید کے بھی کچھ باتیں، عید کے احکام بھی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اب رہ گیا جی آج جمعہ بھی آدھا ہو گیا، اب رہ گیا کتنا ہے؟ کل ہفتہ، پرسوں اتوار، بس یہی ہے، رمضان ختم ہو جائے گا. اس لیے جتنی عبادت کر سکیں زیادہ سے زیادہ کر لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا. حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان پایا اور اپنے اللہ سے مغفرت نہیں کرا لیا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کرا لیا. تو لہٰذا جو لوگ کے غفلت میں ہیں ان کو چاہیے کہ سب بیدار ہو جائیں، اب بھی اللہ سے توبہ کریں گے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. اب ہم کو چاہیے کہ سب تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے یہ روزہ ہم پر فرض کیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ حرام سے بچنا. حرام سے بچنے کو تقویٰ کہتے ہیں. کتنی تعریفیں تقویٰ کی، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے ہم رمضان میں حلال روزی، فجر طلوع ہو گئی، اذان ہو گئی، مغرب تک نہیں کھاتے جی، نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے. حلال روزی ہماری کمائی ہوئی پھر بھی نہیں کھاتے. لیکن رمضان کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں تو حلال کمائی بھی چھوڑ دیے، رمضان کے بعد حرام کمائی بھی کھانے لگے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ تقویٰ کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزے دار کے لیے، یہ سب کے آدمی مسلمان جو بھی کام کرتا ہے اللہ نے فرشتوں کو بتا دیا اتنا ثواب لکھو، الا الصوم،
मगर रोज़ा है ना वो तुम नहीं लिखते, मैं दूंगा उसका बदला। हमको देखना चाहिए कि अल्लाह के पास हम वो बदला लेंगे क्या। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ेदार को दो खुशी हासिल होती है, एक तो कब, जब तो इफ्तार करता है, नहीं तो ईद मनाता है, और दूसरी खुशी कब, जब अल्लाह के पास रोज़े का बदला लेने जाएगा ना। कितना बदला देगा जी। हाँ, हम उसके लायक हो गए क्या, सोचना चाहिए ना। क्या हम बाबुर रैयान से दाखिले के लायक हो गए, इतने हमने इबादत कर ली, सोचना चाहिए। नहीं करे तो अब भी मौका है, दो दिन का ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, करके अल्लाह को राज़ी कर लो। ये महीना फिर 1 साल के बाद आएगा, तब तक पता नहीं कितने लोग बाहयात रहेंगे, कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लिहाजा मेरे भाइयों मेरी बहनों, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो। इस आखिरी अशरे में काम धाम सब कम से कम करो। मार्केट को जाना, दुकानों को जाना, बाज़ार को जाना, ट्रिप्लिकन को जाना, जाम बाज़ार को जाना, ये सब ख़त्म करो कि सब सस्ता मिलता सस्ता मिलता। अल्लाह के घर में कितनी मांगी चुपके मिलती, पैसा क्या भी नहीं, 2 रकात नमाज पढ़ो, कितना सवाब। हाँ, बाज़ार में जाके क्या ख़रीदेंगे तुम। पहले तुम्हारे लिए मौका था, ये रमज़ान नेकी कमाने का महीना है, दुनिया कमाने का महीना नहीं है। सस्ता सस्ता मिलता जाकर कमाने का महीना नहीं है। तो मेरी बहनों से भी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। फिर 1 साल के बाद ये महीना आने वाला है, इसलिए हमको इस महीने की कदर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। बाबुर रैयान ख़ास एक गेट जिसके अंदर सिर्फ जो है रोज़ेदार जाएंगे। हमने रोज़ा पूरा किया है क्या, अगर पूरा करें हैं तो इंशाअल्लाह हमको भी दाखिला बाबुर रैयान से मिलेगा। अगर हम भी 29 रातें, अभी तो 2-3 रातें बाकी हैं और 2 रातें बाकी हैं, अगर हमने पूरी रातें पढ़ी हैं 29 रातें तरावी, उसके गुनाह माफ़ होते। और भी क्या है, अल्लाह पर ईमान लाकर सवाब की नीयत से और पूरी नमाज पढ़ा। ये भी नहीं कि साहब इमाम साहब पढ़े, आप बैठे रहे, जल्दी आके उनके साथ शामिल हो गए रुकू को जाते वक्त, ऐसा नहीं जी। पूरी नमाज पढ़ना, उसके लिए आदमी उसके लायक है क्या देखना चाहिए। अब भी मौका है अल्लाह को राज़ी कर लेने का, अपने गुनाहों को माफ़ करा लेने का, ये बहुत अच्छा मौका है। इसलिए इनका हमको ख्याल करना चाहिए। कितने लोग नमाजी बन गए थे, 5 वक्त के नमाजी हैं ना माशाल्लाह। वो तो हमेशा रमज़ान जब आया पहले भी 5 वक्त नमाज पढ़ते थे, रमज़ान आया सुन्नतें पढ़ते, नफिल पढ़ते, अज़ान होती मस्जिद में आकर बैठते, वो हैं जी। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं नमाजी बेनमाजी थे और रमज़ान में आकर नमाजी बन गए, और फिर रमज़ान गया तो बेनमाजी बन गए। ज़ालिमों ने ये समझा कि रमज़ान का एक अल्लाह अलग है जो नमाज रोज़ा रखने बोलता है, रमज़ान के बाद शव्वाल से एक दूसरा अल्लाह आता, उन्हें बोलता क्या भी करो न कहो, नऊज़ु बिल्लाह। ऐसा समझते हैं क्या, नहीं जी। तत्तकून, तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हुआ क्या, अल्लाह की बातों पर अमल करने का जज्बा पैदा हुआ तो रोज़ा तुम्हारा कामयाब है, रमज़ान तुम्हारा कामयाब है। अल्लाह के उलमा लिखते हैं अगर कोई आदमी रमज़ान में नेकियों का पाबंद हो गया, रमज़ान के बाद भी पाबंद रहा, तो उसको समझना चाहिए मेरी अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दे दी, अब मैं हमेशा नमाज़ पढ़ूँगा, उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई। लेकिन कोई आदमी रमज़ान में तो नमाज रोज़े का पाबंद था, रमज़ान जाने के बाद नमाज भी छोड़ दिया, इसका मतलब यह है उसकी दुआ कबूल नहीं हुई, उसको अल्लाह ने माफ़ नहीं किया। इसलिए मेरे भाइयों सिर्फ रमज़ान में नमाज के पाबंद मत बनिए, पूरे साल के अंदर नमाज के पाबंद बनिए। इसलिए कि अल्लाह ताला ने सूरह मारिज के अंदर कहा वल्लदीन अला सलातिहिम दाइमून, अल्लाह के नेक बंदे हमेशा पूरे साल के पूरे महीने हफ्ते के पूरे दिन नमाज की पाबंदी करते हैं। ऐसा नहीं कि चंद दिन नमाज की पाबंदी करके छोड़ दिए, नहीं, हमको पाबंद करना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों नेकी का दरवाज़ा अभी खुला है, अभी तौबा कर लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी तौबा को
قبول فرمائے گا، اس لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو اتوار کے دن انشاءاللہ ہم فارغ ہو جائیں گے، آخری روزہ رہے گا 29 روزہ۔ پیر کے دن ہماری عید ہے۔ عید کے کیا احکام ہیں؟ عید کے احکام یہ ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے زکوٰۃ الفطر۔ زکوٰۃ الفطر یعنی عید الفطر ہے نا، ویسے زکوٰۃ الفطر، اس کے اندر 1 سا دینا کھجور یا جو۔ کس کی طرف سے دینا؟ غلام کی طرف سے، آزاد کی طرف سے، مرد کی طرف سے، عورت کی طرف سے، چھوٹوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے جو مسلمان ہیں۔ تو یہ دینا ہے جی صدقۃ الفطر۔ کب دینا ہے؟ نماز عیدگاہ کو جانے سے پہلے دینا ہے، 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، چاہے تو غلہ دیجئے، چاہے تو پیسہ دیجئے، آپ چاہے تو گھر کے 5-6 آدمی کا ملا کر ایک ہی آدمی کو دے سکتے، نہیں تو آپ جو 5-6 آدمی کا ہے یہ آپ کا ہے، آدھا ان کو دیے آدھا ان کو دیے، مسلمان کو ہی دینا ہے، نان مسلم کو نہیں دے سکتے، یہ فرض ہے نا، یہ دینا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی عید کو جا کر آ کر وہ صدقۃ الفطر نکالتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عام صدقہ ہے۔ یہ صدقۃ الفطر کیوں فرض کیا گیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے روزے میں ہم سے جو بھول چوک غلطی کچھ بھی گڑبڑ ہو جاتی نا، اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کھانا جو ہم نے یہ صدقۃ الفطر دیتے ہیں وہ اس کو برائیوں کو، غفلتوں کو، سستی کو جو کچھ ہو گئی اس کو کلیئر کر دیتا ہے، اور غریبوں کو کھانے کا موقع ملتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلے بات تو ہوئی صدقۃ الفطر کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن نہانا ہے کیا؟ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نہائے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہاتے تھے، تو نہا سکتے۔ جیسے جب بھی بھیڑ ہوتی ہے تو اس میں جو ہے نہاتے ہیں، جیسے جمعہ ہے سنت ہے نہا کر آنا، اگر وضو کر لیے تو بھی ہو جاتا ہے، ویسے عید کی نماز میں بھی نہیں نہائے وضو کر لیے تو کافی ہے۔ اور ان کو چاہیے کہ صاحب جو لوگ عیدگاہ کو آتے ہیں گھر سے وضو بنا کے آئیں۔ نماز کے تعلق سے اللہ نے کیا کہا؟ جو آدمی کے گھر میں وضو بنا کے مسجد کو آتا ہے ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک قدم پر ایک گناہ مٹایا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے عید کے لیے بھی وہ عیدگاہ میں بھی ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے وضو بنائیں گے تو کتنی فضیلت ہے، کیوں اس کو چھوڑیں؟ اس لیے گھر سے وضو بنا کے آئیں گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب یہ جو ہے عید کے دن نہانے کے بعد بھی بول دیا، صدقۃ الفطر کے بعد بھی بول دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے عیدگاہ کو عورتوں کو بھی بلا کر لاؤ، عورتوں کو بھی بلا کر لاؤ، بوڑھی ہو تو بھی، جوان ہو تو بھی، سب کو بلا کر لاؤ، حیض والی ہے اس کو بھی بلا کر لاؤ۔ اگر حیض والی ہے عیدگاہ کو آئے گی نماز نہیں پڑھے گی بلکہ عیدگاہ میں کنارے بیٹھ جائے گی، کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے واز سنے گی، نصیحت سنے گی، جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ایسا سب دعا کرتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہو جائیں گی۔ نبی کریم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول اگر چادر نہ ہو، کہا اس کے ساتھی ہے نا، اس کے چادر میں لپٹ کر وہ بھی آئے، تو عورتوں کو عیدگاہ کو ضرور آنا چاہیے۔ آ کے جو ہے عورتیں جب آتی ہیں عیدگاہ کو خوشبو لگا کر نہ آئیں، پھول لگا کر نہ آئیں، اور اسی طرح بالوں کی نمائش، سر میں پورا کپڑا ڈال کر آئیں، بال بھی نہیں نظر آنا چاہیے، اتنی احتیاط کے ساتھ عیدگاہ کو آئیں گے۔ پھر عید کے دن کچھ بھی کھا پی کر جانا چاہیے، اس دن روزہ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تو منع کیا نہیں کھانا ہے صبح میں فجر کے بعد، آج تو اجازت دیا ہم کھاتے ہیں، 1 کھجور کھائے، 3 کھجور کھائے، 5 کھجور کھائے، کھا کر ہی عیدگاہ کو آنا ہے۔ کھجور کھانا ضروری نہیں، جن کو بیماری ہے شوگر کی وہ کیا کریں گے؟ ارے پانی پی لیے جی، دودھ پی لیے، لیکن سنت ہے کھا کر ہی جانا،
اس لیے کھجور کھاؤ یا جو بھی تم کو ضرورت پڑتی ہے جو تم کھا سکتے کھا کر آؤ عیدگاہ کو. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. لہٰذا ہم کو بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. تو میں نے کہا کہ عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے عیدگاہ کو آتے وقت. ایک حدیث میں یوں بھی آئے اذا کان یوم عید خالف الطریق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک راستے سے جاتے اور ایک راستے سے آتے. لہٰذا اگر یہ ممکن ہے آپ ایک راستے سے جا کے دوسرے راستے سے آئیں تو بہت اچھا ہے. وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے. تھوڑا بھی اگر ہو گیا تو کافی ہے. پورا راستہ الگ رہنا کیا بھی ضروری نہیں. پورا راستہ الگ رہنا کیا بھی ضروری نہیں ہے. اس لیے راستہ بدل کر آنا بھی یہ بھی ایک سنت ہے. اس پر بھی ہم کو عمل کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح عید کے دن میں نے کہا کہ خوشبو لگا کر نہیں آئیں گی, پھول لگا کر نہیں آئیں گی. ہم جب بھی جائیں گے عیدگاہ کو تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں گے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے تم کو کتنی نعمت سے نوازا, اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. جب چاند دیکھے رمضان کا تب بھی ہم نے کہا اللہ اکبر, ہے نا, ہلال خیر و برکہ. اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. تو یہ اللہ اکبر عیدگاہ کو جاتے ہوئے بھی ہم پڑھتے ہوئے جاتے ہیں. جب تک عیدگاہ میں بیٹھتے ہیں نماز نہیں شروع ہوتی اس وقت تک بھی ہم تکبیریں پڑھتے رہتے ہیں. ان ساری باتوں کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. یہ کہ ایک سنت پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا ثواب دے گا, تو اس کا ہم کو خیال کرنا چاہیے. تو عید کا دن خوشی کا دن ہے. اس دن کیا کیا چیزیں ہیں, کیسے عید منانا ہے اور کیسے کیا کرنا ہے, بہت ساری باتیں عید کے خطبے میں آپ سنیں گے. یہاں میں نے عید سے پہلے جو کام آپ کو کرنے ہیں اس کے متعلق میں نے بتایا. جو لوگ اعتکاف کو بیٹھتے ہیں, چاند دیکھے عید کا, اتوار کے دن چاند دیکھے, ان کا اعتکاف ختم ہو گیا. نیت کیا کیے تھے, 10 دن 9 دن آخری رمضان تک اعتکاف کروں گا. اگرچہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے اعتکاف کو بیٹھ کے رات بھی گزار کے سویرے جاتے تھے عیدگاہ کو, لیکن وہ کسی سے ثابت نہیں, سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیے. عید کی رات میں کوئی عبادت ہے کیا؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دونوں عید میں رات بھر عبادت کرنا, جیسے شب قدر میں عبادت کرے نا ویسے رات بھر عبادت کرنا. نہیں جی, ایسے حدیث میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسے نہیں بتایا کہ عید کی رات کی بھی کوئی عبادت ہے, نہیں بتایا. جو کچھ بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کھا پی کر جانا, صدقۃ الفطر دینا اور سب کو بلا کر عیدگاہ کو لانا, یہ ساری باتیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہیں. لیکن ساری رات جا کر عبادت کرو یہ نہیں بتائے. لہٰذا رات میں عبادت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے اس دن تراویح ختم ہو جاتی. اتوار کے دن روزہ ہے, مغرب تک ہے, چاند نظر آ گیا, رمضان چلا گیا جی. اب یہ شوال کا چاند جو ہم دیکھیں گے اتوار کی شام کو, وہ کون سا چاند ہے؟ شوال کا ہے. رمضان تو چلا گیا, 20 پر 9 تاریخ ہو گئی, چلا گیا. اب کیا کریں گے اس میں عبادت کر کے؟ ہاں جی, اپنی طرف سے آپ تہجد پڑھ سکتے. رات میں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جماعت نہیں ہے. جماعت خالی رمضان میں رکھی جاتی ہے, رمضان میں پڑھائی جاتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب تراویح ختم تہجد بھی ختم. نہیں, یہ سال بھر پڑھتے, 11 مہینے رات میں اٹھ کے یا تو عشاء کے بعد پڑھ لیتے تہجد کی نماز, اس کو بھی تہجد ہی بولتے. ہم کیا کرتے, تراویح ہے نا, کب پڑھتے؟ عشاء کے بعد پڑھ لیتے نا. وہی سے ہی عشاء کی نماز پڑھے, 2 رکعت سنت پڑھ لیے نا. آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں اٹھتا کہ نہیں معلوم نہیں, سو جاؤں گا, میری نماز چلے جائے گی. تہجد فرض نہیں ہے, اللہ کو بہت پیاری عبادت ہے. تہجد کی عبادت بہت پیاری عبادت ہے. اس لیے آدمی کیا کرتا ہے, سونے سے پہلے ہی تہجد پڑھ لیتا ہے, 2 رکعت 4 رکعت کچھ بھی پڑھ کے وتر پڑھ کے سو جاتا ہے.
کچھ کو یقین ہے انشاءاللہ میں جاگوں گا، الارم رکھا ہوں الارم بجے گی، ایسا آدمی چاہے تو رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے، تو رمضان کی عبادت ختم نہیں ہوئی، شکل بدل گئی۔ پہلے ہم لوگ یہیں مسجد میں جمع ہو کے جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے اور روزانہ عشاء کے بعد پڑھتے تھے 20 راتیں تک، پھر اس کا شب قدر میں تھوڑا 5 راتوں میں چینج ہو گیا، لیکن رمضان کے بعد چاہے تو پڑھو عشاء کے بعد، نہیں تو رات میں اٹھ کے پڑھو، یہ عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صاحب سب سے پیارا وقت دعا کے قبول ہونے کا رات کا آخری پہر ہے، ایسے حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا تہجد مت چھوڑیے، کوشش کیجئے، کتنا پڑھ سکتے، فجر کی اذان سے پہلے 15 منٹ پہلے اٹھے، 5 منٹ میں وضو کر لیے، 2 رکعت پڑھے، 2 رکعت جائز ہے جی، تم تو تہجد سے پڑھ لیے تھے، وطر پڑھ لیے تھے، اٹھے تو پڑھ لیے، اور اگر 15 منٹ 20 منٹ پہلے اٹھے 2 یا 4 رکعت تہجد بھی پڑھ لیے، نہیں تو 3 رکعت وطر بھی پڑھ لیے، نہیں تو 2 رکعت تہجد پڑھے، 2 رکعت وطر، 1 رکعت وطر، ایسا الگ الگ کر کے پڑھے، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا موقع ہے، ہم نے جو ٹریننگ حاصل کی نا رمضان میں، وہ ٹریننگ باقی رہنا چاہیے۔ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو گیا کیا، اس کو دیکھیں گے۔ آج سمجھے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے، یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے یہ اعلان آیا ہے، آج جو جمعۃ الوداع ہے، ہمارے یہاں جمعۃ الوداع سب کچھ نہیں ہے، ہمارا جمعہ جو آتا ختم، جو رمضان کا جمعۃ الوداع اس کو کہتے ہیں لوگ، تو کیا کریں، کہا کہ صاحب داہنے ہاتھ کی قمیص میں کالی پٹی لگا کر جائیں نماز کو۔ نعوذ باللہ، یہ کیا طریقہ ہے جی، کون سی حدیث میں ہے، کس نے کہا، کون دیکھتا ہے کہ صاحب کالی پٹی ہے کہ ہری پٹی آپ کے بغل میں، آپ کے آستین میں، یہ نہیں ہے۔ ہاں دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے وقف کی حفاظت کرے۔ ہندوستان میں اتنے اوقاف ہیں مسلمانوں نے کہ صاحب اتنے اوقاف ہیں کہ صاحب ان کا شمار نہیں ہے۔ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کی جو عمارت ہے وہ بھی وقف کی زمین ہے، اس پر وہ عمارت بنی ہے، اسی لیے شاید دوسرا ایک اس کے بغل میں دوسری عمارت بنا دی گئی۔ اتنے اوقاف ہیں، حکومت چاہتی ہے مسلمانوں سے سب اوقاف لے لیں، ہم نگرانی کریں گے، اگرچہ کہتی ہے یہ مسلمان جو ہے نا نگرانی کرتے، کھاتے، کام نہیں کرتے، ہم آئیں گے تو یہ وقف کس کے لیے ہے، اسی میں وہ خرچ کریں گے۔ یہ حکومت اس سے جھوٹ بولتی ہے، دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو پورا نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری پراپرٹی کو وقت کے بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے، لہٰذا ہم کو بھی یہ کرنا چاہیے۔ آج میں نے کہا کہ سب پٹی وٹی لگانا جائز نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہٰذا آپ سے بھی کوئی پوچھے تو آپ بتائیے، بھائی دعا تو کریں ہم لوگ کہ اللہ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، لیکن پٹی وٹی تو ہم لوگ نہیں لگاتے، ان کو کہنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، نماز روزوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ ایک رات جو باقی رہ گئی ہے، اگر وہ شب قدر اب تک نہیں تھی، وہ شب قدر بنائے، اور سب کو شب قدر کا اجر و ثواب بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تقدیر کو اچھی سے اچھی تقدیر بنا دے، اللہ تعالی ہم کو گناہوں سے دور رکھے۔ رمضان میں جو ٹریننگ ہم حاصل کر رہے ہیں وہ ٹریننگ سال بھر کے لیے باقی رہے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے اس ملک کے اندر۔ اللہ تعالیٰ ظالم جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے، ان کے ارادوں کو ناکام کرے، اللہ تعالیٰ سارے اوقاف کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔